خواتین حضرات السلام علیکم۔ یہ اب سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے اور گورنر جنرل بننے کے بعد انہوں نے ₹1 اپنی تنخواہ مقرر کی، اور اس تنخواہ میں ظاہر ہے ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک غریب ملک ہے اور اس ملک میں زیادہ تنخواہ گورنر جنرل کے لیے وہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی 11 سالہ پرانی گاڑی بامبے سے منگوائی اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک مہنگی گاڑی تھی بے شک، لیکن قائد اعظم اس ملک پر اپنی گاڑی کے لیے بھی بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے۔ جو ہمارے پاکستان کے حصے میں ایک پرانا جہاز آیا، قائد اعظم نے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا جب قائد اعظم کو کہا گیا کہ اپنی گاڑی تبدیل کر لیں، کوئی اچھی گاڑی لے لیں، تو انہوں نے کہا کہ میری گاڑی زبردست چلتی ہے جو ذاتی گاڑی ہے، اور میں گاڑی کیوں تبدیل کروں۔ جہاز کے بارے میں جب کہا گیا تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جہاز اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ اس کے اسپیئر پارٹس بھی اب کمپنیاں نہیں بنا رہی، اور اس انجن کی مینٹیننس ہمارے لیے مشکلات آ رہی ہیں، تو اس کو بدل لیں، اور خاص طور پر اس لیے کہ دوسرے ممالک کے جو سربراہان آپ کے ساتھ آ کے سفر کریں گے ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آخر کار قائد اعظم جہاز بدلنے پر مان گئے۔ امریکہ میں جہاز کا آرڈر دینے کے لیے وہاں کے ایمبیسڈر اصفہانی صاحب کو کہا گیا کہ مختلف جہازوں کی کمپنیوں کے بروشرز پاکستان بھیجے جائیں۔ جب انہیں بھیجے، وہ سارے بروشر قائد اعظم نے پاکستان ایئر فورس کو بھیج دیے کہ جو سب سے سستا جہاز ہو وہ ریکمینڈ کرے۔ جہاز کا آرڈر ہو گیا۔ آرڈر ہونے کے بعد جب وہ کمپنی جہاز بنا رہی تھی امریکہ میں، تو ان کو پتہ لگا کہ یہ جو جہاز اکانومی ورژن یعنی سادہ ایک جہاز جو آرڈر کیا گیا ہے وہ بانی پاکستان اور فاؤنڈر آف پاکستان کے لیے ہے، اور انہوں نے VIP جہاز آرڈر نہیں کیا۔ ایک جیسچر کے طور پر اس کمپنی نے ہمارے سفیر کے تھرو قائد اعظم کو پیغام بھجوایا کہ آپ ایک ٹوکن اماؤنٹ، تھوڑی سی رقم ایکسٹرا ادا کر دیں، اعزازی رقم، تو ہم اس جہاز کو اپ گریڈ کر کے VIP ورژن کر دیں گے۔ ذہن میں رکھیے کہ VIP ورژن وہ نہیں جو آج کل کی VIP سمجھا جاتا ہے۔ VIP ورژن کا یہ مطلب ہے کہ ایک انٹرکام ہوگا پائلٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، قائد اعظم کے سامنے ایک کرسی ہوگی، ایک ایشٹرے ہوگی، سیٹ تھوڑی زیادہ کمفرٹیبل ہوگی لمبے سفر کے لیے۔ بڑی مشکل سے قائد اعظم کو منایا گیا کہ وہ کمپنی آپ کی طرف جیسچر ایکسٹینڈ کرنا چاہتی ہے تو یہ بات مان لیں۔ وہ مان گئے۔ جب وہ جہاز آیا پاکستان، اس کا بل جب ہماری وزارت خزانہ کو گیا تو وزارت خزانہ نے اعتراض لگا کر قائد اعظم کو یہ بل واپس بھیج دیا کہ یہ جو ایکسٹرا رقم ان کو دی جا رہی ہے، یہ تو وزارت خزانہ نے اس کی اپروول نہیں دی۔ قائد اعظم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے نہ صرف ایک معذرت خانہ خط لکھا اور افسوس کا اظہار کیا کہ یہ میری غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ میں نے آپ سے پرائر اپروول یعنی پیش کی اجازت نہیں لی۔ یہ تھے ہمارے قائد۔ گورنر جنرل بننے کے بعد ان کا حکم تھا کہ گورنر جنرل کے گھر میں کوئی بھی سودا سلف میری اپروول کے بغیر اس کا خرچے کی پیمنٹ نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کو شاید معلوم ہی نہ ہو، قائد اعظم کے گھر گورنر جنرل ہاؤس میں ایک بہت بڑی ڈبل روٹی بڑے سائز کی ایک آیا کرتی تھی۔ فاطمہ جناح کو قائد اعظم نے کہا کہ یہ فضول خرچی ہے، ہم باسی کئی دن تک تو نہیں چلا سکتے، تو ہمیں 2 لوگ ہیں ہم صرف، تو ہمیں چھوٹی ڈبل روٹی خریدنی چاہیے۔ لیکن اس زمانے میں چھوٹی نہیں بنتی تھی، تو کراچی کی ایک بیکری کے پاس آج بھی ایک چھوٹا سا سانچہ موجود ہے۔ اس سانچے میں گورنر جنرل ہاؤس میں ایک اسپیشل ڈبل روٹی چھوٹے سائز کی بچت کی وجہ سے بن کر جاتی تھی۔ ایک دفعہ قائد اعظم کے پاس ایک بل لایا گیا اور وہ ٹوٹل ₹37 کا بل تھا، اور وہ تھا فرنیچر کے بارے میں۔ قائد اعظم نے فرنیچر کے تمام آئٹمز کا ایک ایک کر کے پوچھنا شروع کیا کہ کیوں چاہیے۔ ایک ایک کر کے اجازت دیتے گئے اور انیشلز اپنے کرتے گئے۔ آخر میں ₹7 کی ایک کرسی پہ آ کے رک گئے اور پوچھا یہ کرسی کس لیے ہے؟ بتایا گیا کہ فاطمہ جناح کے کمرے میں کرسی نہیں ہے، ان کے کمرے کے لیے کرسی ہے۔ اپنے سٹاف کو انگریزی میں کہتے ہیں اپنی بہن کے بارے میں، جس کو وہ پیار سے فاتی کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ فاتی اپنے لیے خود کرسی افورڈ کر سکتی ہے، قوم اس کے لیے کرسی کا خرچہ کیوں اٹھائے۔ یہ تھی قائد اعظم کی خودداری اور دیانتداری پاکستان بننے کے بعد۔ پاکستان پائندہ باد۔